لیڈر قید ہو جائے تو اس کے حمایتیوں سے توجہ ہٹ جاتی، ساری توجہ لیڈر کی طرف چلی جائے۔ امام ہفتم زندان میں جاتا ہے۔ اب یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ میں تردید بھی کروں گا تو تردید مؤثر نہیں ہوگی، شاید ایک دو ذہنوں میں۔ شعر بہت اچھا ہے کہ عابد پہ انتہائے اسیری گزر گئی، کاظم پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں ہی جوانی و پیری گزر گئی۔ غلط شعر ٹھیک ہے، رونے کے لیے ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف۔ 14 سال کہہ رہے، 55 سال عمر، منصب امامت، جو مواقع میرے ساتویں امام نے دین مبین کی تقویت کی خاطر انقلاب برپا کیے، آل محمد کی قسم اگر ساتواں امام نہ ہوتا تو مسلمانوں میں شراب جائز ہوتی، اسلام میں نہیں۔ توجہ فرمائیے، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں۔ 380 مولویوں نے فتوے پہ دستخط کر دیے تھے کہ شراب بری چیز ہے، حرام نہیں۔ آج بھی اثرات باقی ہیں۔ ایک نالائق پڑھا لکھا طبقہ، جن میں ہمارے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی آگے آگے علمبردار، ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہہ دیا تھا بری چیز ہے، حرام نہیں۔ علوم آل محمد پڑھے ہو تو پتہ ہو۔ ڈاکٹر پور اسرار نے بھی تائید کر دی تھی، واقعا غور ہے یہ ایک طبقے کا، اب یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، مکمل، کہ قرآن میں اللہ نے کار شیطان کہا ہے، حرام تو نہیں، اسی کو بنیاد بنایا ہارون الرشید نے۔ حضرت نسیم امروہی نے پورا مرثیہ لکھا اس واقعے کہ دور ہارون میں جب عیش و طرب کا تھا شباب، نشہ مال یہ چاہتا تھا کہ چلے دور شراب، بحث اٹھائی گئی اس طرح سے انگور کا آب، کار شیطان بھی اور نچ بھی ازرو کتاب نہیں، لیکن بصراحت نہیں ثابت ہوتی، کار شیطان ہے حرمت نہیں ثابت ہوتی۔ کلک زر سے خلافت نے لکھا ایک محضر، علماء جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر، نشہ مال بڑھا کھولے گئے منہ کے زر۔ مولوی آ گئے دعوتی سونے کے پاتر پہ۔ اب جس مولوی کو سونے کی پلیٹ پہ دعوت آ جائے اس کی تو حالت غیر ہو جائے گی۔ بڑے پریشان ہو گئے، بندے اکٹھے ہو گئے، اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے اور آگے کہنے لگے بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نسیم امروہی فرماتے ہیں دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ پی کے جب جھوم کے پڑھتے، جو بغیر پیے ڈول رہے ہوتے، اتنا آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کہ آخر اندھا ہونا پڑتا ہے۔ کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے، نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے، عشق علی میں روشن ہو سکتی ہیں آنکھیں کافر کی، اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ ساروں نے مہر لگائے، دستخط ہو گئے، بری چیز ہے، حرام نہیں۔ کسی نے آواز آئی اگر قرآن میں نہیں آیا تو اس سے تو پوچھو جو رسول کا بیٹا، موسیٰ کاظم سے تو پوچھو۔ پیغام دیا گیا زندان میں، شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار، علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں، بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں۔
اور آ کر میرے مولا نے جو جواب دیا ہے خدا کی قسم، مجھے پہلا فکرہ یہ کہا کہ آپ بھی دستخط کر دیں رہائی، رہا ہو جائے، کہ میں دین کی قید کے بدلے میں آزادی نہیں چاہتا۔ پی گئے ہیں جو بہت مفتیوں بدمست و خراب، اس جسارت کا ہے اعراف کے سورے میں جواب۔ انما حرم ربی سے ہے آغاز خطاب، اور آگے والے اسم اور اسم کا مطلب ہے شراب۔ معنی قرآن کسی مفتی دین سے پوچھو، گھر میں آیا ہے ہمارے تو ہم ہی سے پوچھو۔ میرے ساتویں امام نے وہ آیت پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، سورہ اعراف کی آیت میرے امام نے تلاوت کی۔ تو اب ایک فکرہ اور بھی سن لیں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، ایک فکرہ اور بھی سن لیں۔ یہ ایک تقریر میں ختم ہونے والا موضوع نہیں، جو ضروری باتیں وہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام کو قید کیوں کیا گیا، یہ ایک سوال۔ امام کو اریسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اریسٹ اسے کیا جاتا ہے جو حکومت کے خلاف تحریک چلا، موومنٹ چلا۔ چوتھی پوسٹ ہے ذوالفقار کو نیام میں رکھے ہوئے۔ پھر امام کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ امام حکومت کو قبول نہیں کرتے، امام حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس فکرے کو یاد رکھیے، چاہے پوری تقریر بھول جائے، یہ جسم امام قید نہیں کیا جاتا تھا، کردار رسالت لوگوں کی نظروں سے چھپایا جاتا تھا۔ کردار رسالت، اب آپ خشکی کا شکار ہو گئے تو میں بھی اس موضوع کو سمیٹ دیتا ہوں۔ کردار رسالت لوگوں کی نظروں سے، کیونکہ بادشاہ اگر نماز پڑھے گا، امام بھی پڑھیں گے تو لوگوں کو یاد آ جائے گا محمد والی نماز تو یہ پڑھ رہے ہیں۔ بس جو سو گئے انہی کے لیے آخری واقعہ پڑھتا ہوں۔ ایک رات ہارون سوچتا رہا تخت پر بیٹھ کر کہ میں تخت پر بیٹھ کر بھی لانتی کہلاتا ہوں۔ اور میں تخت پر بیٹھ کر بھی، دنیا مجھ پہ لعنت بھیجتی، وہ قید میں ہے اور زمانہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ وہ قید میں بھی علیہ السلام۔ اب ایک الگ بات چھڑ جائے گی لیکن 1 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں۔ یہ امامت اور بادشاہت، آدھی دنیا تو اسی کا فرق سمجھ لے تو شیعہ ہو کہ امامت اور ہے، بادشاہت اور۔ بادشاہ قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، حجت زندان میں بھی ہو تو حجت رہتی ہے۔ یوسف قیدی بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام قیدی بھی ہے، نبی بھی۔ ابراہیم کے گلے میں رسی ڈال دی نمرود نے، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، جب آگ میں پھینکا تھا، آگ میں پھینکا تھا تو گلے میں رسی، ہاتھ میں رسی، تو ابراہیم کی نبوت کو کیا فرق پڑا؟ گلے میں رسی ڈلنے سے حجت رہتی ہے، البتہ رسی ڈالنے والا لعنتی ہو جاتا۔ یہ بنیاد ہے۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح سے میں اس قیدی پر کوئی الزام لگاؤں۔ نہایت پڑھی لکھی شخصیات ذکر پاک میں تشریف فرما، اور میں حصول دعا کے لیے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس فکرے کے عوض بالخصوص سادات عظام سے دعا کا طلبگار ہوں، جو فکرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ واحد ہے آل محمد جنہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی اپنے کردار پر ریفرنڈم
ریفرینڈم کروایا. نبی نے شروع کیا تھا کوئی ابو قبیس سے. تاؤں کے لشکر ہے پہاڑ کے پیچھے, مان جاؤ گے, یہ کردار پر ریفرینڈم. علی نے قاتل سے کہا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. جرت نہیں ہوئی قاتل کی کہ کردار میں کوئی عیب نکال سکے. کیریکٹر میں قبلہ جی, کیریکٹر میں کوئی عیب نہیں نکال سکے ہر امام. اب اس نے کہا کہ ان پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگتا. اب یہاں سے جو میں فکرے پڑھنے لگا ہوں اس میں میری توجہ قطعاً آپ کی طرف نہیں ہوگی. میں مولا کی بارگاہ میں براہ راست اگرچہ گناہگار ہوں لیکن ان کے منبر پہ بیٹھا ہوں, انہی سے مخاطب ہوں. اس نے ایک یہودی فاحشہ عورت کو بلایا, کاروبار کی نجس, مذہب کی یہودی, خیبر کی کچلی ہوئی زخمی ناگر, جسے خیبر کی چوٹ لگی ہوئی تھی. مرحب کے قاتل سے بدلہ لے لو, ہمارا کام بھی ہو جائے گا تمہارا. اسی کا بیٹا زندان میں. کہا کیا کروں؟ کہا تو زندان میں رات گزار, صبح میں آؤں گا. تو نے کچھ نہیں کیا, صرف رونا ہے, اور تمہارے آنسوؤں کو الفاظ ہم خود بخود پہنا لیں گے. تمہارے آنسوؤں کو ہم خود بولی سکھا دیں گے. قلعہ عصمت پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر حسن چلا. لشکر حسن کے پاس ہر ہتھیار موجود تھا. حسن کا یہودی لشکر چاہتا تھا کہ چادر امامت کے سفید رنگ پر دھبا ڈال دے. ادھر سے یہودی عورت چلی اور ادھر سے آل محمد کا سیکورٹی سٹاف آئے تطہیر چلی. کہ اگر الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا. سارا واقعہ یہاں سے ختم کر کے آخر میں فکرے کہتا ہوں. دیوار زندان کا, روزن زندان کو کھولا گیا, عورت کو اندر بھیج دیا گیا, دروازہ بند کر دیا گیا. صبح ہارون ملون 200 راوی ساتھ لے کر, ٹوٹل میڈیا, پورا میڈیا, اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیا یہی تھا. 200 راوی, ہاتھ میں قلم, تلوار سے تیز چیز, کاغذ, آ کے کھڑے, آؤ تمہیں شیعوں کا امام دکھاؤ. روشنی نے دبے پاؤں روزن زندان میں قدم رکھا. 200 راویوں نے لکھا کہ ایک طرف امام سجدے میں ہے, سلامت و آباد و شان, دوسری طرف کل کی یہودی کلمہ پڑھ کے سجدے کی حالت میں. میں اللہ کی ساری کائنات قربان کروں منزل امامت پر. اے میرے امام تیری کردار پہ کائنات قربان. عصمت پہ حملہ یوسف کے بھی ہوا تھا. یوسف نبی تھا, پیغمبر تھا, لیکن خالی خود بچا, زلیخا کو نہ بچا سکا. خود بچ کے نکل جانا اور بات ہے, حملہ کرنے والی کو کلمہ پڑھا کے اپنے رستے پہ لگا دینا, یہ کردار امامت ہے. اب دکھانا تو چاہتا تھا کچھ اور دیکھا کچھ اور. اب ایک فکرہ لطیف سا اشارہ کرنا تھا. عورت کے بالوں میں سجدے میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑا اور اٹھا کے کہنے لگا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو نمازیں پڑھے. راویوں نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کر لیا. کہ وہ ایک یہودی عورت کے کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہے, اس لیے بھیجا تھا. اب جو اس نے اٹھایا
वो भी नफ्स मुतमइन्ना के पास, नफ्स मुतमइन्ना के इलाके में रह चुकी थी। उसके लबों से एक मर्तबा जलाल के लहजे में निकला, सुन। इस सुन ने वही तासुर कायम किया जैसे लबे एजाज से कौन निकला। बादशाहत कांप रही है एक औरत के सामने, और औरत ने जो फिक्रा कहा तो रहती दुनिया तक तारीख उसे याद रखेगी। कहने लगी ए फाहशा मां के बेटे, तू उसे अपने जैसा समझता, उसे अपने जैसा समझता। अपने जैसा समझता, तू उसे अपने जैसा समझता। मैं रात को देख रही थी जब ये सज्जे में कहता था या रब्बे, तो आज से जवाब आता था लब्बे। वक्त बड़ा तवील हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। इमाम का जनाजा बरामद होगा। बड़े मुख्तसर से फिक्रे आपकी खिदमत में इतना अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ। अल्लामा साहब किबला ने भी ये बात आपसे कही थी, मैं भी अर्ज करता हूँ। मामूल से हट के कल का दिन गुजारना, आज की रात गुजारना। मैंने अपनी आंखों से कुछ जनाजे ऐसे देखे हैं जिनकी बेटियों की तादाद थोड़ी ज्यादा होती है। जनाजे बड़ी ताखीर से घर से बाहर निकलते हैं। इस इमाम की बेटियां थी लेकिन जनाजे पे कोई रोने वाला न था। इसलिए मेरी अपील है बिलखसूस अपनी माँ बहनों से कि जब जनाजा तुम्हारे दरमियान आए चुप करके ना जनाजे का इस्तकबाल करना, क्योंकि खामोशी होती है लावारिसों के जनाजे में। पहला फिक्रा तुम्हारे 12वें इमाम का पढ़ता हूं। फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसका गोश्त जंजीरें खा गई। हजरुकुम अलल्लाह। ए बंधे हुए हाथों के लिए मातम करने वालों, इमाम हुसैन की मां किसी मोमिना या मोमिन को खाली वापस न भेजो। मुसलमानों के दरबार से रोती हुई खाली वापस आने वाली बीवी, किसी को किबला खाली वापस न भेजो। झोलियों को फैला के बाबुल हवाइज के लिए फिक्र सुनना। उस पर सलाम मलिक आफ्ताब से, उस पर सलाम जिसका गोश्त जंजीरें खा गई। ये तो सारे जानते हो कि इमाम को जहर मिला, लेकिन ये बात छोटे बच्चों को बता रहा हूं। जिसे जहर मिले उसे दो चीजों की बड़ी जरूरत होती। एक, पीने के लिए पानी, क्योंकि जहर की तासीर खुश्क है। जिसे जहर मिले उसका दिल चाहता है जितना पानी मिले मैं उसे पी जाऊं। और दूसरी जरूरत होती है तड़पने की जगह। उस पर सलाम जिसे पीने के लिए पानी न मिला, जिसे तड़पने के लिए जगह न मिली। सलाखों के दरमियान मेरा मौला तड़पता रहा और जालिम ऊपर से ताजियाना बरसाता रहा। किसी ने आवाज दे के कहा बस करो, कैदी मर गया। फिर ऐलान हुआ कि कोई वारिस हो तो जनाजा उठा जाए वरना मजदूरों के हवाले किया जाए। 4 मजदूर आए, उन्होंने जनाजे को उठाया। लेकिन ये फिक्रा सुनोगे अज़ादारों, उन जालिमों को ये हुक्म था कि जिस भट्टे पर इमाम का जनाजा ले जा रहे हो इसको वापस ले आना है। तो ये फिक्रा गलत है कि उन्होंने पुल पे जनाजा रख दिया। मुझे कब्र हुसैन की कसम, उन्होंने जनाजा रखा न था, पुल पे जनाजा फेंक दिया।
بھی تھی جو پل کے کنارے سے ماتم کرتی ہوئی کہتی آتی تھی ہائے میرا بے گناہ بچہ، ہائے میرا بے قصور ماتم موسیٰ۔